السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 3 ایسے کام جن کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور ضمانت دی ہے کہ میں اس بندے کا ضامن ہوں جو یہ 3 کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اسے جنت کے ایک کونے میں ایک محل کی، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا کام فرمایا وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی میں ضمانت دیتا ہوں جو مذاق کے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا، اسے میں جنت کے درمیان میں سنٹر میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کا اخلاق اچھا ہوگا کہ اس کو جنت کے سب سے اوپر والے حصے میں اعلیٰ جنت یعنی جنت فردوس کے اندر گھر ملے گا۔ 3 کاموں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ گارنٹر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت والی زبان عطر سے، آپ معاذ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فرمایا جو یہ 3 کام کر لیتا ہے میں ان 3 بندوں کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلا وہ شخص جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ حق پہ ہے، یعنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، وہ اب جھگڑا کرنے کے لیے حق کے اوپر ہے، لیکن اپنا حق ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی سے پرہیز کرتا ہے۔ فرمایا میں اس بندے کو جنت کے کونے میں محل کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ لڑائی حرام ہے، یہ کفریہ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے، اور مسلمان سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ناپسند کی ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسوق اور عصیان، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا ہے۔ تو جھگڑنا، لڑنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا مسلمان کافر کے ساتھ کرتا ہے، کافروں کے لیے مسلمانوں کی دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اس سے لڑائی نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اگنور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ مسلمان کے لیے کسی صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ جھوٹ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جانے والا عمل ہے۔ جھوٹ سے انسان برے راستوں کے اوپر لگتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا کہ جھوٹ سے ہمیشہ بچو، کیونکہ یہ جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہی برے کام انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ گویا کہ جھوٹ بولنے سے انسان برائیاں کرتا ہے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اسی طرح ایسا جھوٹ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا خود ہنستے ہوئے کہا جائے، اس پر سخت ترین وعید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ۔ فرمایا ہلاکت و تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے پھر ہلاکت ہے۔ یعنی کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محفل کروانے کے لیے، مجلس سجانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ سے کوئی اور مقصد حاصل نہیں، صرف محفل سجانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خود ہنسنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ تو کسی صورت بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، یہ ایک لعنتی کام ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، میں اس کو جنت کے سب سے اوپر والے حصے یعنی جنت الفردوس کے اندر گھال کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں
جب امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا وَكَانَ خُلُقُ القرآن، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کا ایک ایک صفحہ، قرآن کی ایک ایک سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتی ہے۔ تو قرآن پر پورے کا پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، فرمایا کل قیامت والے دن جو ترازو ہوگا اس ترازو کے اندر اچھے اخلاق سے باری اور وزنی کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر کس عمل کی وجہ سے جائیں گے، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، فرمایا ایک اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور دوسرا فرمایا اچھا اخلاق۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کل قیامت والے دن سب سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یہ تین اعمال ہیں، جھگڑے کو ہر حال میں چھوڑنا، اور اسی طرح جھوٹ کو ہر حال میں چھوڑنا، اور اچھا اخلاق اپنانا۔ ان تین کاموں کی وجہ سے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر گھروں کی، محلات کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔